علی اور بابر کا نام ہے، آپ سب کو سلام۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کا نہایت شکر گزار ہوں کہ جس نے آج پھر موقع بخشا کہ آپ سب کے ساتھ مل کر خدا کے کلام کو سیکھ سکوں۔ میرے عزیزوں، پچھلے سنڈے ہم نے خدا کے زندہ کلام میں سے سیکھا کہ تم دنیا کے نور ہو، اور پھر اکثر لوگوں نے نور کے اوپر ایک خول کو چڑھا کر پہنچے۔ خدا کی ہمیں چننے کی وجہ ہی یہ ہے، خدا نے اگر ہمیں چنا ہے، اس دنیا سے علیحدہ کیا ہے، تو خدا جانتا ہے کہ دنیا جو ہے یہ اندھیرا ہے اور اندھیرے میں ہے، اور خدا روشنی ہے۔ خدا نے چن کر اپنے لوگوں کو روشن کیا اور کہا کہ تم دنیا کے نور ہو، تاکہ اندھیرے کو دور کرو۔ دنیا میں جو اندھیرا ہے، تاریکیاں ہیں، ان کو دور بھگاؤ۔ آج ہم اسی میسج کو آگے لے کر چلیں گے، اور یہاں پر آج جو ہم سیکھنے والے ہیں، پچھلی دفعہ سیکھا کہ گھڑے کو توڑو، آج ہم سیکھیں گے اپنے آپ کو توڑو، خود کو توڑو۔ گھڑے کو توڑنے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو توڑنا، خود کو توڑنا، کیونکہ کلام اقدس میں لکھا ہے کہ خدا شکستہ دلوں کو پسند کرتا ہے۔ خدا شکستہ دلوں کو کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے۔ یعنی وہ لوگ جو ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اپنے آپ کو توڑ کر خدا کے حضور میں آتے ہیں، خدا کے ساتھ چلتے ہیں، خدا ان کو پسند کرتا ہے۔ یسوع مسیح نے فرمایا جو کوئی میرے پیچھے ہونا چاہے تو اپنی صلیب کیا کرے؟ اٹھائے۔ اور یاد رکھیے، جب کندھے پہ صلیب اٹھائی جاتی ہے تو اکڑ کر نہیں چلا جاتا، بلکہ اکڑ ٹوٹ جاتی ہے۔ جب کندھے پہ بھاری بھاری بوجھ رکھا جاتا ہے تو انسان جھک جاتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم جھک کر پھلدار ہو، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ میں تمہارا درخت ہوں، میں انگور کا حقیقی درخت ہوں اور تم میری ڈالیاں ہو۔ اور میرے عزیزو، بڑی خوبصورت کہاوت بھی ہے کہ ہمیشہ جھکے ہوئے درختوں کو کیا ہوتا ہے؟ پھل، وہ پھلدار ہوتے ہیں۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے ایک ایسی عورت کے بارے میں سیکھنے والے ہیں جو عورت خدا سے بہت دور ہے، دنیا داری میں مشغول ہے۔ اور اس بات کو یاد رکھیے کہ جس کو یسوع نے نہیں چنا، خدا نے نہیں چنا، وہ دنیا داری میں ہے، وہ دنیا داری میں مشغول ہے، دنیا دار ہے، اور گناہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، گناہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، اگر کسی نے خون کیا ہو تو خدا کے نزدیک یہ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ تو اگر جھوٹ بولا ہو تو خدا کے نزدیک یہ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، گناہ چاہے چھوٹا ہو یا گناہ بڑا ہو، گناہ ہی ہوتا ہے۔ اور کلام اقدس میں لکھا ہے خدا کی آنکھ بدی کو دیکھ نہیں سکتی، خدا کی آنکھ بدی کو دیکھ نہیں سکتی۔ جب تک ہمارے اندر بدکاری ہے، ہمارے گردن میں سریا ہے، ہم جھک نہیں سکتے، ہم گناہ کرتے ہوئے بھی اکڑے رہتے ہیں، تو یاد رکھیں ہم مسیح کی محبت سے دور ہیں، مسیح کی محبت سے دور ہیں۔ آج خدا کے کلام میں سے ہم سیکھتے ہیں، مقدس کی انجیل نکالیے، مقدس مرکز کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 14واں باب، چیپٹر نمبر 40 اور ورس نمبر 3، 14واں باب اور آیت نمبر 3۔ کلام اقدس میں لکھا ہے، ایک گاؤں ہے، ایک علاقہ ہے، اور اس علاقے اس گاؤں کا نام ہے بیتنیہ۔ اور خدا یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ بیتنیہ میں گیا، کیونکہ وہاں پر کسی شخص نے
جس کا نام شمعون ہے، اور اس نے یسوع کی دعوت کی ہوئی ہے. اور یہ جب ہم لوکا میں اس کو پڑھیں گے تو وہاں پر لکھا ہے کہ یہ شخص فریسیوں کا سردار ہے. یہ شخص فریسی ہے، یہ شخص فریسی ہے اور پڑھا لکھا ہے، خدا کے کلام کو جانتا ہے، بائبل کو یعنی پرانے عہد نامے کو، توریت کو یہ جانتا ہے، پڑھا ہوا ہے. اور اس نے یسوع مسیح کی دعوت کی ہے. دعوت کس کی ہے؟ یسوع مسیح کی. آج بھی بہت سارے لوگ اپنے گھروں میں یسوع مسیح کی دعوت کرتے ہیں. آپ بھی اپنے گھروں میں یسوع مسیح کی دعوت کرتے ہوں گے. اور میں نے ابھی تک ایک جگہ پہ تھا تو خدا کا ایک بندہ مجھ سے کہنے لگا، بھائی صاحب سنڈے کے روز یعنی آج کے دن رات کو آپ کی میرے گھر میں دعوت ہے اور ساتھ میں 3-4 اور پادری صاحبان ہوں گے. انہوں نے پادری امرت صاحب کو بھی دعوت دی ہوئی ہے اور بھی کچھ خادموں کو دعوت دی ہوئی ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ میرے بھائی آپ نے یہ دعوت کیوں دی ہے؟ تو کہتا ہے میرا دل کرتا ہے، خدا نے مجھے برکت دی اور میں چاہتا ہوں کہ خدا میرے گھر میں آئے اور میں خدا کے لوگوں کے ساتھ، یعنی خدا کے لوگوں کا گھر میں آنا خدا کا گھر میں آنا ہے. تو میں ان کے ساتھ مل کر شکر گزاری کرنا چاہتا ہوں خدا کی. تو میں نے کہا بھائی یہ تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن یاد رکھیے جو شکر گزاری ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ ہوتی ہے، شکستہ دلوں کے ساتھ ہوتی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ خدا کو کھانا کھلانے کی کوشش کرتے ہیں، خدا کے خادموں کے لیے کھانا بناتے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، شکر گزاری کرتے ہیں، دیگیں پکاتے ہیں، ہدیے دیتے ہیں، نذرانے دیتے ہیں. لیکن یاد رکھیے اگر ہم ٹوٹے نہیں ہیں تو یہ نذرانے، یہ ہدیے، یہ دیگیں، یہ شکر گزاریاں خدا کو پسند نہیں. کلام میں لکھا ہے یہ شخص فریسی ہے اور بیتنیہ کا رہنے والا ہے اور یسوع کی اس نے دعوت کی. پڑھیے ذرا. کلام میں لکھا ہے ایک عورت ایک قیمتی عطر، جناماسی کا عطر، اور یہ بڑا قیمتی عطر ہوتا ہے، یہ بڑی ہی قیمتی خوشبو ہوتی ہے. اور یاد رکھیے کہ یہ اس دور کی بات ہے جب خوشبو جو ہے وہ بڑی دور سے منگوائی جاتی تھی. اور اگر ہم اس کی اسٹڈی کریں تو پتہ چلتا ہے اکثر ممالک جو ہے وہ ہمارے اس پاکستان یعنی برصغیر کے خطے تھے، خوشبو کو اپنے ملکوں میں منگواتے تھے اور لیتے تھے. یعنی اگر باہر سے برآمد کی جائے کوئی چیز تو یاد رکھیں وہ بڑی قیمتی ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں بہت سارا خرچہ آتا ہے. اور یہ خوشبو جو ہے جناماسی کی جو بیش قیمتی خالص سنگے مرمر کے عطر میں، اب اس کا جو برتن ہے وہ بھی بڑا قیمتی ہے، اس کے اندر جو عطر ہے وہ بھی بڑا قیمتی ہے. کلام میں لکھا ہے یہ عورت یسوع مسیح کے پاس لے کر آئی. ذرا یہاں پر ہاتھ رکھیے گا تاکہ دوبارہ ہم اسی حوالے کو پڑھے. لوکا کی انجیل اس کا 7واں باب اور اس کی 36ویں آیت پڑھیے. یہی ریفرنس جو ہے، یہی بات، یہی کام، یہی حوالہ ہمیں لوکا بھی دے رہا ہے اور وہ کس طور سے اس کو بیان کرتا ہے. ذرا پڑھیے. یعنی ایک فریسی نے شمعون جس کا نام ہے اس نے درخواست کی، ریکویسٹ کی کہ میرے گھر میں آ، میرے ساتھ کیا کر کھانا کھا. اور یاد رکھیے جب یہودیوں میں، اسرائیلیوں میں کسی کو اپنے گھر میں کھانا کھلایا جاتا تھا تو اس کا خاص مقصد ہوتا تھا، یعنی دوستی کو بڑھانا، تعلق کو بڑھانا. جیسے یسوع مسیح نے فرمایا دیکھ میں تیرے دروازے پہ کیا کرتا ہوں، کھٹکھٹاتا ہوں، اور اگر کوئی دروازہ کھولے تو میں کیا کروں گا، اندر آؤں گا اور اس کے ساتھ کیا کروں گا، کھانا کھاؤں گا. نہ صرف باتیں کروں گا بلکہ اس کے ساتھ کیا کروں گا، کھانا کھاؤں گا. اور یاد رکھیے کہ جس کے گھر کا کھانا کھایا جاتا ہے، پنجابی میں کہتے ہیں میں نہ نمک کھاتا ہے.
یعنی جس کے گھر کا نمک کھا لیا جاتا ہے اس کے ساتھ گہرا تعلق ہو جاتا ہے۔ اور پرانے ادوار میں جب کبھی صلح کسی سے کرائی جاتی تھی تو نمک کو بیچ میں رکھا جاتا تھا، اور نمک کی اسی لیے مثال یسوع مسیح بھی دیتا ہے کہ تم دنیا کے کیا ہو؟ نمک ہو، زمین کے نمک ہو، تم زمین کے نمک ہو۔ کلام میں لکھا ہے فریسی کے گھر میں کھانا تھا۔ کلام میں لکھے وہ فریسی کے گھر میں کھانا کھانے بیٹھا۔ ایک کون سی عورت تھی؟ اب پھر وہی پہ چلیے مرکز پر۔ کلام میں لکھا ہے کہ یہ عورت بدچل تھی، یہ گناہگار تھی، یہ بدکار تھی۔ اب اس عورت کا صاف الفاظ میں لکھا ہے یہ بدچلن تھی، یعنی اس کا چال چلن ہی نہیں، اس کا کریکٹر ہی غلط ہے۔ یہ چھوٹا گناہ نہیں بلکہ گناہ کبیرہ کی مرتکب ہو رہی ہے، یہ گناہ کبیرہ کر رہی ہے، یہ بڑا گناہ جس کی یہودیوں میں سزائے موت یعنی سنسار کرتا ہے۔ یہ جھوٹ نہیں، یہ فریب نہیں بول دیتی، جھوٹ نہیں بولتی بلکہ زناکار، گناہگار، ریاکار اور لوگوں کے گھروں کو اجاڑنے والی عورت ہے۔ لوگوں کے گھروں میں لڑائی پڑ جاتی ہے ایسی عورتوں سے تعلقات رکھنے سے، لوگوں کے گھر اجڑ جاتے ہیں، روپے پیسہ اجڑ جاتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے یہ گناہگار اور بد چلا عورت ہے، اور لکھا ہے اس کے پاس عطر دان ہے، اور یہ بڑا قیمتی ہے، یہ عطر دان بڑا قیمتی ہے، اور اس میں عطر بھی بہت قیمتی ہے، بڑا پیسہ ہے، اور یہ اس کے کاروبار میں استعمال ہوتا ہے، اس کی خوبصورتی کو بڑھانے میں استعمال ہوتا ہے۔ جب یہ عطر کو لگاتی ہے، جب یہ خوشبو کو لگاتی ہے تو اس کی دکانداری اور زیادہ چلتی ہے، یہ اور لوگوں کو گمراہ کر سکتی ہے۔ یہ اس کے کاروبار کا حصہ ہے، اس کی کمائی کا ذریعہ ہے۔ یہ عطر سمجھ لگ رہی ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ اس کی کمائی کا ذریعہ ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں پاری صاحب ایسے سارا روزگار ہے نا۔ کچھ لوگ جو شراب بیچتے ہیں جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ شراب چھوڑو تو کہتے ہیں پاری صاحب یہ روزگار ہے سارا۔ کچھ لوگ سود پہ پیسہ دیتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں پاری صاحب روزگار ہے۔ ایک بہن ہمارے ساتھ خدمت کیا کرتی تھی سنڈے اسکول کی، تو وہ یہاں پر آئی اور کہنے لگی ہم پہ دعا کرو۔ ایک بار دعا کی، دو بار دعا کی، تو خدا کے خادم نے اس سے کہا کہ تیرے اندر کوئی ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے دعا سنی نہیں جا رہی۔ تو کہتی کوئی بھی نہیں۔ میاں کو بلایا، جب میاں سے پوچھا کہ کون سا گناہ ہے تمہارے اندر، تو کہتا کوئی بھی نہیں۔ اس سے پوچھا کہ کام کیا کرتے ہو، کہتا کشتہ کا کام کرنا۔ اس کا کشتہ کا۔ تو پھر خدا کے بندے نے کہا بھئی تو ناحق لوگوں سے لیتا ہے، ٹھیک ہے تجھے پرافٹ لینا چاہیے لیکن تو ناحق لے رہا ہے، تو سود میں بھی دے رہا ہے۔ لوگ جو مجبور ہوتے ہیں ان کو 20,000 چاہیے، وہ تیرے پاس آتے ہیں اور تو اس کو 20,000 کی بدلے وہی ٹی وی 40,000 میں دیتا ہے، اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتا ہے، تو اس کو ناحق کماتا ہے، اس لیے تیرا کاروبار جو ہے۔ تو کہنے لگا پاری صاحب یہ تو میرا کیا ہے؟ کاروبار ہے۔ سو یاد رکھیے متی بھی غلط کام کرتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ مسئول لیتا تھا، اور مسئول لینے والا کو خدا کے اسے اپنے گھر میں بھی نہیں لاتے، اور خدا انہیں پسند نہیں لیتا کیونکہ وہ مسئول لیتے ہیں، ناعقل پیسہ لوگ کا چھینتے ہیں۔ اور کلام میں لکھا ہے یہ عورت یسوع کے پاس آئی جب وہ شمعون کے فریسی کے گھر میں بیٹھا۔ کس کے گھر میں بیٹھا؟ سب بولے کس کے گھر میں بیٹھا ہے؟ فریسی کے گھر میں۔ اور فریسی کے گھر میں کسی ناپاک عورت کا، ایسے کام کرنے والی عورت کا سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ اس کی گلی میں جائے، کیونکہ اس کو جانے کا حق ہی نہیں۔ مسئول لینے والا نہیں جا سکتا فریسی کے گھر میں، تو یہ
تو کلام میں لکھا ہے یہ عورت اس کے گھر میں گئی. میں سوچتا ہوں کیسے داخل ہوئی ہوگی. جب یسوع مسیح کسی کے پاس جاتا تھا تو یاد رکھیے وہاں پر رش لگ جاتا تھا. وہاں پر رش لگ جاتا. آج اگر آپ نے کسی عظیم خادم سے ملنا ہو، مثال کے طور پر اگر آپ نے انور فضل صاحب سے ملنا ہو تو تب بھی آپ کو ملنا بہت مشکل ہوگا. احمد صاحب سے ملنا ہو جب عبادت ہو رہی ہو تو تب بھی ملنا مشکل ہوگا. لیکن یہ تو خداوند کا خدا ہے. احمد کا بھی استاد، انور فضل کا بھی استاد، پادری نوید کا بھی استاد، شمعون کا استاد، متی کا استاد، لوکا کا استاد، اور یہ استادوں کا استاد ہے. اور رش بہت ہے. اور کلام میں لکھا ہے یہ عورت آئی. جب یہ اس گلی میں آئی لوگوں نے اسے روکنا شروع کر دیا. لوگوں نے کہا تیرا جانا یہاں پر نہیں بنتا، تیرا جانا، تیرا داخلہ ممنوع ہے کیونکہ تو بدکار ہے، تو گناہگار ہے، تو نہیں جا سکتی، ہم تجھے جانے نہیں دیں گے. اور اس عورت نے بہت ساری دیواروں کو توڑا ہوگا، لوگوں کو دھکے دیے ہوں گے، معافیاں مانگی ہوگی، پاؤں میں پڑی ہوگی کہ مجھے ایک بار یسوع سے ملنا ہے، مجھے یسوع کے پاس جانے دو. کیونکہ یسوع مسیح واحد ایک ہستی ہے جو فرماتا ہے کہ میں نیکوں کے لیے نہیں بلکہ گناہگاروں کے لیے آیا ہوں. سو آج میرے پاس موقع ہے، میں یسوع کو ملوں گی. لوگوں نے اسے روکا، لوگ اسے کہنے لگے ارے تیرے ہاتھ میں تو تیرا کاروبار ہے، تو نے ادھر کو پکڑا ہوا ہے، تو نے اس مردمان کو پکڑا ہوا ہے، تو کیا ظلم کرنے جا رہی ہے؟ وہ خدا کا نبی ہے، وہ پاک ہے، تو اسے چھوئے گی وہ ناپاک ہو جائے گا، تجھے ہم نہیں جانے دیں گے. لیکن یہ عورت زبردستی کرنے لگی. یہ جب دروازے پر پہنچی شور ہونا شروع ہو گیا، بڑا شور مچنا شروع ہو گیا. اس عورت نے اونچی اونچی آوازیں دینا شروع کر دی، اے یسوع ناصری، اے ابن داؤد، اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر. یاد رکھے جو یسوع کو پکارتا ہے وہ اس پر رحم کرتا ہے. اور کلام میں لکھا ہے لوگوں نے اسے روکا. لوکا کو جب آپ پڑھیں گے تو وہاں پر آپ کو مل جائے گا. سو اس عورت نے یہ بازد ہوئی اور کلام میں لکھا ہے کہ یہ یسوع کے پاؤں میں آ کر گر گئی. یسوع کے پاؤں میں آ کر گر گئی اور اس نے اپنا کاروبار چھوڑ دیا، یعنی اپنا مردمان جو قیمتی تھا وہاں پر توڑ دیا اور یسوع کے پاؤں میں یہ گر گئی اور رونے لگی اور اس ادھر کو یسوع کے پاؤں پہ گرا دیا. اب لوکا کی انجیل کو جب آپ پڑھو تو وہاں پر لکھا ہے شمعون سوچنے لگا کہ اگر یہ نبی ہوتا میں نے ہم پیسہ خرچ کیا، میں آویں انہوں اپنے گھر ساتھ لیا، میں آویں کھانے کی دعوت دیتی. اگر یہ نبی ہوتا تو اس کو پتا چل جاتا کہ یہ عورت کون ہے. تو یسوع مسیح نے اس کے اختیاروں کو باپ دیا. اس سے پہلے ایک شاگرد کہہ رہا ہے یار اتنا خرچہ کیا اس عورت نے، اس کو یہ ادھر نہیں توڑنا چاہیے تھا، اتنا خرچہ اس نے کیا ادھر جمع کرنے میں. شاید یہ عورت کتنی دیر تک یہ ادھر جمع یسوع کے لیے کر رہی تھی کہ جب یسوع آئے گا تو میں اس پر یہ کر جاؤں گی. شاید کب سے اس نے دل میں توبہ کر لی کہ میں اسے ملوں گی. اور کلام میں لکھا ہے اس نے یسوع نے پاؤں پر گر پر لوکا کے انجیل سے پڑھی گا 7واں باب اور اس کی 36 میں پڑھ دیجئے. پھر کسی فریسی نے اسے جو پاس کی کے ساتھ کھانا تھا، بس وہ اس فریسی کے گھر جا کر کھانے لگا. شہر کی تھی یہ جان کر کہ اس فریسی کے گھر میں کھانا کھانے بیٹھا ہے. سبھی مذہب کے انتظام میں کر ڈالے اور اس کے پاؤں میں روتی ہوئی پیچھے کھڑی ہو کر اس کے پاؤں آنسوؤں سے رونے لگی. اور اس نے اپنے آپ کو توڑ دیا اور اپنے سر کے بال جو ہے وہ یسوع کے قدموں میں رکھ دیے اور آنسوؤں سے روتی جا رہی ہے آنسوؤں سے اس کے پاؤں کو بھگوتی جا رہی ہے. کیونکہ یاد رکھیے کہ جب اسرائیل میں کوئی مہمان باہر سے آتا تھا گھر میں، اور اس دور میں ایسی سڑکیں نہیں تھی، نہ کوئی گاڑیاں تھی، نہ تجارت تھی. آج کل وہ پادری صاحبان بازاروں میں گھومتے ہیں
اس شخص نے فریسی نے یسوع کے ساتھ ایسا نہیں کیا، اس نے اس کے پاؤں نہیں دھوئے۔ اب وہ عورت اندر آئی اور اس نے جائزہ لیا کہ میں کیا کروں، میں کیا کر سکتی ہوں یسوع مسیح کے لیے۔ وہ دور کھڑی رہی اور دیکھنے لگی میں اپنے خدا کے لیے کیا کر سکتی ہوں، یہ تو میرا خداوند ہے، یہ تو میرا مالک ہے، یہ تو میرا منجی ہے۔ وہ اس نے دیکھا کہ اس کے پاؤں میں شاید مٹی لگی ہے، وہ اس کے پاس گئی اور رونے لگی اور چھڑانے لگی اور اپنے آنسوؤں کو اس کے پاؤں پہ گرانے لگی۔ جب اس کے پاؤں پہ آنسو گرتے جا رہے ہیں، وہ اپنے بالوں سے اپنی عزت سے یاد رکھیے، عورت کی عزت، عورت کی رسپیکٹ اس کے پاؤں میں ہوتی ہے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے، کلام مقدس میں لکھا ہے جو بال کٹواتی ہے وہ سر منڈی کے برابر ہے، اور لکھا ہے اوڑھنی جاتی ہے، بالوں کو ڈھکا جاتا ہے۔ اور اس عورت نے اپنے بالوں سے یسوع کے پاؤں کو دھونا شروع کر دیا اور رونے لگی اور کہنے لگی دل میں خداوند تو جانتا ہے کہ میں گناہگار ہوں، میں اپنے آپ کو توڑتی ہوں، میں آج شکست کھا گئی ہوں، میں آج تیرے سامنے تسلیم کرتی ہوں کہ میں کمزور ہوں اور تو میرا زور ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے، پڑھیے ذرا، اور اپنے سر کے بالوں سے ان کو پہنچا اور اس کے پاؤں بہت چومے اور اس کے پاؤں چومتی جا رہی ہے، ہاں جی، اور ان پر عطر ڈالا، اور پاؤں پر عطر ڈالا۔ اس کی دعوت کرنے والا فریسی یہ دیکھ کر اپنے جی میں کہنے لگا کہ اگر یہ شخص نبی ہوتا تو جانتا کہ جو اسے چھوتی ہے وہ کون اور کیسی عورت ہے۔ جانتا، اگر یہ نبی ہوتا جانتا کہ یہ کیسی عورت ہے۔ اب یاد رکھیے، فریسی جس نے گھر میں بلایا ہے یہ بھی گناہ کی پیدائش ہے، چاہے یہ کتنا بھی کچھ کر رہے لیکن گناہ اس کے اندر ہے، یہ بھی گناہ گار ہے۔ شاید اس نے اتنا بڑا گناہ نہیں کیا جتنا اس عورت نے گناہ کیا ہے۔ عورت کے بہت بڑے گناہ ہیں لیکن اس فریسی کے چھوٹے گناہ ہیں، دونوں ایک ہی کشتی کے مسافر، ایک ہی جگہ کے بھاسی، دنیا کے رہنے والے، دنیا دار ہے، دنیا سے لینا نہیں، کیونکہ یسوع نے ابھی ان کو چنا نہیں ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے یہ دنیا دار ہے، ایک ہی سب میں ہے۔ اور فریسی کہنے لگا یہ جانتا، یہ نبی ہوتا تو جانتا یہ تو کیسی عورت ہے۔ پڑھی آگے، کیسی عورت ہے کہ جب بد چلن ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اے شمعون مجھے تجھ سے کچھ کہنا ہے۔ اے شمعون میں جانتا ہوں کہ تیرے دل میں کیا ہے۔ بہت سارے لوگ دعوت کرتے ہیں یسوع مسیح کی، شکر گزاریاں کرتے ہیں، ٹھیکہ دیتے 6-7 ہزار روپیہ دیکھتے لاتے، لیکن یسوع جانتا ہے دل میں کیا ہے۔ یہ یاد رکھیے، آج کا حوالہ آپ کو بتا رہا ہے، آپ دیکھنے والوں سننے والوں، آپ چاہے جتنا مرضی خرچہ کر لیں، بڑے بڑے پیسے لگا کر چرچ میں ہدیہ بھیجیں، چرچ کو ہدیہ دیں، عمارتوں کو بڑھائیں، یسوع مسیح کو بہت زیادہ پیسہ دیں، یاد رکھیے اگر آپ نے اپنے آپ کو توڑا نہیں ہے تو آپ کے پیسے کسی کام کے نہیں، آپ فریسی کے جیسے ہو۔ یسوع جانتا ہے کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے، یہ کیا سوچ رہا ہے۔ ہم بھی کبھی کبھی ایسا کرتے ہیں، میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے، ہم ہزاروں روپے شکر گزاریوں دنوں کے لگا دیتے ہیں لیکن اندر سے ہم ٹوٹے نہیں ہوتے، یسوع کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہوتے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس شخص نے کھانا پکایا، لوگوں کو انوائٹ کیا، دعوت کی، کتنے پیسے لگائے، اس کے شاگردوں کو بھی بلایا، لیکن یسوع کے لیے کچھ نہیں کر۔ یسوع خوش کب ہوگا؟ جب یہ شخص ٹوٹے گا۔ کلام میں لکھا ہے اس عورت نے یسوع کے پاؤں میں گرا، گر گئی اور اپنے آپ کو توڑ دیا۔ پڑھیے آگے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اے شمعون مجھے تجھ سے کچھ کہنا ہے۔ ہاں جی، اس نے کہا، اے استاد کہہ۔ کسی ساہوکار کے 2 قرضدار تھے، ایک 500 دینار کا اور دوسرا 50 کا۔ جب ان کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ رہا تو اس نے دونوں کو بخش دیا۔ بس ان میں سے کون اس سے زیادہ محبت رکھے گا؟ یسوع نے کہا یاد رکھ، شمعون کے ایک امیر آدمی تھا، اس کے 2 قرضدار تھے، ایک 500 دینار کا اور ایک کتنے کا؟ ایک 50 دینار۔ اور جب ان کے پاس کچھ نہیں رہا دینے کے لیے تو اس امیر شخص نے کہا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا،
अब इनमें से ज्यादा खुशी कौन करेगा? तो कहने लगा, शमौन कहने लगा, वो जिसके 500 दिनार थे। तो यीशु ने कहा इसके ज्यादा दिनार थे। ये ज्यादा खुशी कर रही है, ये ज्यादा अपनी मोहब्बत दिखा रही है। और याद रखिए, मैं भी ऐसा ही हूं जो अपने आप को ज्यादा तोड़ता है, दिल से तोड़ता है। मैं उसके गुनाहों को क्या करता हूं? माफ करता हूं। और फिर यीशु मसीह ने क्या फरमाया? उस औरत से पढ़िए आगे। शमौन ने जवाब में कहा, मेरी तबीयत में जो जिसे उससे ज्यादा बख्शा। उसने उससे कहा, तूने ठीक फैसला किया। और उस औरत की तरफ फिर कर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस औरत को देखता है? मैं तेरे घर में आया हूं, तूने मेरे पांव धोने को पानी। यीशु ने कहा, मैं तेरे घर में आया, तूने देखा तो रुकाया तू, लेकिन मेरे पांव धोने के लिए पानी नहीं दिया। उसने मेरे पांव आंसुओं से भिगो दिए हैं और अपने बालों से मेरे पांव पोंछ दिए। तूने मुझको बोसा नहीं दिया। मेरे पांव चूमना ना छोड़े। हाँ जी, तूने मेरे सर में तेल ना डाला, मगर उसने मेरे पांव पर इतर डाला। जी, इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि उसके गुनाह जो बहुत ही माफ हुए, क्योंकि उसने बहुत मोहब्बत की। उसके गुनाह बहुत से माफ हुए। और यीशु मसीह ने कहा, जा बेटी तेरे गुनाह माफ हुए, जा बेटी तेरे गुनाह माफ हुए। और वो दिल के साफ हो गए। हर तरह की गलती, हर तरह का गुनाह माफ हो गया। और वो शख्स जिसने यीशु को दावत दी, जिसने इतना इंतजाम किया, वो शायद वही का वही रह गया। सो मेरे अज़ीज़ों, आज का जो हासिल कलाम है जो आपके लिए खुदा फरमा रहा है, वो ये फरमा रहा है कि हमें सबको अपने इधर दान तोड़ने हैं, अपने आप को तोड़ना है और सच्ची मोहब्बत करनी है, यीशु से मोहब्बत करनी है और एक दूसरे से, सबसे मोहब्बत करनी है। खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि जिस तरह मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। जिस तरह मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी एक दूसरे से क्या करो? मोहब्बत रखो, तब तुम मेरे शागिर्द कहलाओगे। अगर आप यीशु मसीह के शागिर्द बनना चाहते हैं तो फिर एक दूसरे से मोहब्बत करें और अपने आप को तोड़ें, क्योंकि तुम दुनिया के नूर हो। तुम दुनिया के, आवाज नहीं आई तुम्हारी, तुम दुनिया के। आमीन। आए आपको मुबारक करते हुए खुदा तेरा